نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ بہت اچھے سے لیکچرز چل رہے ہوں گے اور عمل کے پوائنٹس بھی لکھے جا رہے ہوں گے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ کمانے میں انتہائی دھیان کے ساتھ کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کی اس کوشش کو دیکھ کر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اس شخص کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ کمانے کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے کے لیے اس لیے نکلا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرے، تو اس کی یہ محنت و کوشش اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ بوڑھے والدین کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے تو بھی یہ اللہ ہی کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر یہ ساری تگ و دو اپنے لیے کر رہا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے اور کسی کے آگے سے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، تو یہ محنت اللہ ہی کی راہ میں شمار ہوگی۔ ہاں، اگر یہ سب کچھ اس لیے کرے کہ مال اور دولت جمع کرے اور لوگوں پر اپنی برتری جتائے اور نمود و نمائش کرے، تو پھر یہ ساری دوڑ دھوپ شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ آپ سوچیں ذرا کہ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، کمانے کے لیے جو نکلا ہے انسان، تو اس کی محنت اللہ کی راہ میں محنت شمار ہوگی، اللہ کی عبادت میں شمار ہوگی۔ اپنے رشتہ داروں کی رحمی رشتوں کے لیے اگر کچھ کمانے نکلا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ عبادت میں شمار ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین معاملات میں ہے۔ ہمارا دین رحمانیت نہیں مانگتا ہے کہ انسان صرف قرآن لے کے اور نماز کی جانماز لے کے کونے میں بیٹھ جائے اور پڑھتا رہے اور دنیا کو چھوڑ دے اور لوگوں کو چھوڑ دے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز جو ہیں، وہ ہماری کاؤنٹ ہوتی ہیں دین میں، ہم کتنے پرفیکٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات بہتر کریں انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ، اور جب ہم اللہ کی راہ، اللہ کا سوچ کے لوگوں کے لیے کام کریں گے، یعنی ہم کھانا بھی پکا رہے ہیں تو ہم یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، آپ نے مجھے یہ بچے دیے ہیں، یہ گھر والے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں آپ کی خاطر کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو ہمارے دین میں سب کا سب جو عمل ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیتوں کو سیدھا کرے، نیتوں کو اللہ کی راہ میں کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ اب اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 40 تک ہم نے کی۔ ابھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی والدہ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے بچہ ہوگا اسے میں آپ کی راہ میں، آپ کی عبادت کے لیے اور دین کے کام کے لیے لگا دوں گی، اور ان کے بیٹی ہوئی اور ان کا کفیل حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنایا گیا، اور ان کے پاس جب نعمتیں رکھی ہوئی زکریہ علیہ السلام دیکھتے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا، مجھے کوئی نشانی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا، صرف اشارے سے سمجھائیں گے۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیجیے، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ سبحان اللہ۔
یہ ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی کوئی دعا منوانا چاہتے ہیں، کوئی خواہش منوانا چاہتے ہیں، تو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی تسبیح کریں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آیت نمبر 42۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کرم تھا، اتنا زیادہ ان کے اوپر رحم تھا، سبحان اللہ۔ اچھا، ہر زمانے کی خواتین الگ الگ، یعنی بہت ساری خواتین کو کہا گیا ہے کہ آپ کو انتخاب کر لیا بہترین عورتوں میں سے، تو ہم 5 عورتیں دیکھتے ہیں، 5 خواتین دیکھتے ہیں جن کا بہت زیادہ عزت سے نام لیا گیا ہے قرآن میں، یعنی اللہ کے نزدیک ان کا بہت زیادہ مرتبہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ ان میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا زیادہ پسند کیا، آپ دیکھیں کہ یہ جو کرسچن لوگ ہیں، سارے عیسائی لوگ ہیں، ان کے جو نبی ہیں ان کی ماں کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت مریم کی، جو کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے دی ہے۔ عیسائی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں، سب سے بڑی تعداد میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا اتنا ڈیٹیل ذکر ہے اور اتنا خوبصورت ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں پڑھ کے سمجھ آتا ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی ایسی ہی باتیں لکھی ہیں، اور یقیناً یہ کتاب تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو یہ باتیں سب کیسے پتہ چلی مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے آئیں اتنے سالوں پرانی باتیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو سچائی کے ساتھ ویسے کہ ویسے جیسے ہوئے تھے سارے واقعات، بالکل کاپی ٹو کاپی ویسے ہی قرآن میں ان کی تصدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بات آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، یعنی تو ان کے پاس نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت جہاں یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا۔ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، یعنی قرآن دازی ہو رہی تھی، لکھا جا رہا تھا کہ سب کے نام پرچیوں پہ لکھے جا رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کو کون پالے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں سنائی ہیں آپ کو۔ پھر فرما رہے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھے، یعنی وہ لوگ سب کہہ رہے تھے ہم پالیں گے ہم پالیں گے، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے وہاں۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو ساری غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ کلمہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات تھی، ایک خوشخبری تھی، بغیر باپ کے، بغیر کوئی نارمل پروسیجر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھی، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اتنا بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا کہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوتا ہے ساتھ ان کے ابن مریم لگتا ہے کہ مریم کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھونے والا، ٹچ کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا نا کہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے مریضوں کو چھو کے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مرے ہوئے لوگوں کو چھو کے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، تو ان کے پاس معجزات تھے بہت سارے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس زمانے میں میڈیکل بہت زیادہ ترقی کیے ہوئے تھا، بہت ہر چیز کا علاج موجود تھا، صرف علاج موجود نہیں تھا تو موت کا موجود نہیں تھا، کوڑ کا موجود نہیں تھا، اور جو بچے پیدائشی طور پہ ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے تھے اس کا علاج موجود نہیں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان سب چیزوں کا علاج تھا۔ وہ ہاتھ پھیر کے جو اندھے بچے ہوتے تھے انہیں بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، جو کوڑ کے مریض ہوا کرتے تھے انہیں بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ پھر آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
جو دنیا اور آخرت میں عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے، یعنی میرے بہترین بندوں میں سے ہوگا وہ۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشخبری ماں کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اللہ کے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو اللہ کے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں خود تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں خود تھوڑا سا نیک بننا پڑے گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا، جبھی ہمارے بچے جو ہے اللہ کی راہ پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ 46 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرنے لگے، اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی جب وہ بالکل چھوٹے سے تھے، آگے چل کے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز آنے والی ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیلز آئیں گی، ایک ایک بات بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ انہوں نے گہوارے میں کیا کیا باتیں کی۔ گہوارہ جھولے کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے اور لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگانے شروع کیے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا، ایسی باتیں کرنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ خاموش رہیے گا، یہ بچہ اپنی جواب خود دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل پیدا ہوئے ہوئے بچے بولنے شروع ہو گئے کہ یہ میری ماں ہے جو بہت پاک دامن ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمام باتیں انہوں نے لوگوں کو خود بتائیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گہوارے میں بھی باتیں کرتے تھے، اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ باتیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے سب سوالوں کے جواب، لوگوں کی غلط فہمیاں خود دور کر دیا کرتے تھے۔ آگے فرما رہے ہیں اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی یہ ساری خوشخبریاں اس وقت جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو مل رہی ہیں کہ وہ گہوارے میں بھی باتیں کریں گے، اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کریں گے، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں آیت نمبر 47 میں کہ وہ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب کبھی وہ کسی کام کے ہونے کا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی نہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے بس میں نہ ہو، ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، بس یقین کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ زمین اور آسمان جو حد نظر ہیں ہمارے، وہ بنانے پہ قادر ہیں، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کیسے نہیں حل کر سکتے؟ ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کو پریگننٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بچہ عطا فرمایا جو گہوارے میں، یعنی پیدا ہوتے ہی وہ بولنا شروع ہوا، سب کو اپنی حقیقت خود بتانا شروع ہوا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں کیا نہیں ہے۔ تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامل یقین عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، ہماری تمام پریشانیاں دور کرنے پہ قادر ہے، ہماری تمام خواہشیں پوری کرنے پہ قادر ہیں انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 48 میں، یعنی آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیلڈ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا سکھائیں گے، اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے اس میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے اس پہ پھونک مار کے اس میں جان ڈال دیتے، وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے اندھا، اسے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑی کے مرض والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں تک کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اتنی زبردست ان کے پاس سارے معجزات تھے۔ اور ایک بڑا جو معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی یہ بھی ان کے پاس معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آیت نمبر 50،
اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے فرما بردار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو دعوت اسلام دیتے رہے مگر لوگ نہیں مان رہے تھے اور کفر پہ بہت زیادہ اڑے ہوئے تھے اور وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پھر مدد کے لیے لوگوں سے درخواست کی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کن لوگوں نے کہا؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں۔ حواری اس زمانے کے لوگوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے مددگار تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو انصار تھے انہیں حواری کہا جاتا تھا، یعنی اس زبان میں انصار کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو حواریوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے خوش قسمت لوگ آپ دیکھیں کہ آگے بڑھ کر انہوں نے رسول کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کفر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک لوگوں نے پڑھا کہ حواریوں نے کیا جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے مدد کے لیے بلایا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مددگاروں میں شامل فرما لے، ہم سے بھی دین کے کام لے لے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھی انشاءاللہ دین کے کام آگے سے آگے بڑھانے والوں میں شامل ہو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگاروں میں شامل ہو انشاءاللہ۔ اور پھر اتنی خوبصورت بات آیت نمبر 53 میں فرما رہے ہیں، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ سبحان اللہ، آمین سو آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گواہوں میں لکھ لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 54، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیروں کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ جو کافر تھے ان میں بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہے یہودیوں کی بھی شامل تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا۔ یہودیوں نے ان کے کان بھرے اس بادشاہ کے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بری باتیں کہیں اور کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں نعوذ باللہ، اور بہت زیادہ ان کے کریکٹر کے لیے بھی باتیں کی۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود خفیہ تدبیر کیا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پر اٹھا لیا آسمان کی طرف، اور بالکل ان کے جیسا ہم شکل انسان جو کہ یہودیوں میں سے تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، آج تک وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی پورا لینے والا ہوں کا مطلب کیا کہ جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جسم تو اس کا زمین پہ رہ جاتا ہے مگر روح اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اور پورا لینے کا مقصد یہ ہے کہ روح بھی لے لیں گے اللہ تعالیٰ اور جسم بھی لے لیں گے، ایسے ہی زندہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب لانے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی کون کسے کیا کہتا ہے، کون کس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کس لیے سولی چڑھایا جائے نہیں چڑھایا جائے، کیا کیا جائے، یہ سارے سوال جواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے ان لوگوں کے بیچ میں۔ 56 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر کافروں کو تو میں دنیا میں اور آخرت میں سخت تر عذاب دینے والا ہوں اور ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا،
کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ آج تو دنیا میں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کافر ممالک ہیں وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے ایک دوسرے کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، واحد اللہ تعالیٰ ہوں گے سب کے سب کو جزا و سزا دینے والے۔ 57 آیت، لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بہت سارے لوگ مرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بہت جب مرتے ہیں تو بہت سارے لوگ مرتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں گے، ان کے اعمال کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی پوچھ گچھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک پورا کہیں پہ کوئی طوفان آیا، کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا اور بہت سارے لوگ مرے تو اس میں سے سارے کے سارے کوئی کافر تھے، ایسا نہیں ہے۔ کہ جب مسلمان بھی اگر اس میں مرے ہیں تو انہیں جب اٹھایا جائے گا تو ان کے اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا، کافروں کو اٹھایا جائے گا تو ان کے اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ ہر بندے کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا و سزا ملے گی، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 58، یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم سب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غیب کی باتیں ہیں، ہمیں کبھی بھی زندگی میں پتہ نہیں چل سکتی تھی۔ اتنی باریک بینی سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ساری باتیں، کہیں سے کسی کو پتہ نہیں چل سکتی تھیں اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو۔ سبحان اللہ، اگر کہیں کبھی کسی کو تک پہنچتی بھی تو کتنی زیادہ اس میں چینجنگز ہو چکی ہوتی، کچھ کی ہوتا ہوا کچھ تھا اور لکھا ہوا کچھ ہوتا، بات بالکل چینج ہوئی ہوئی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹو دا پوائنٹ 100% ویسے کا ویسے ہی ہمیں واقعہ بتایا جیسا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی سی مثال ہے، جنہیں مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، تو لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلائیں، یعنی سب لوگ آ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے اور اپنی بیویوں کو لے کے، پھر ہم عاجزی سے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں، یعنی ہم سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی، بیویاں بھی، ہم سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو سچا ہے وہ ٹھیک ہے، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنی لعنت فرما۔ تو پھر کیا ہوا، یہ بات سن کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، یہ آیت جب نازل ہوئی جب نجران سے جو عیسائی کا وفد آیا تھا، عیسائیوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خراب باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے مشہور کی ہوئی تھیں اپنے دین میں، اپنے ہی نبی کو کی نعوذ باللہ انسلٹ کیا کرتے تھے، انہی کے کریکٹر کے متعلق، ان کی والدہ کے کریکٹر کے متعلق نعوذ باللہ خراب باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور انہوں نے انہیں منع کیا اور پوری بات بتائی ڈیٹیل میں کہ کیا کیا ہوا تھا، اس طرح وہ پیدا ہوئے، ایسا ہوا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، پھر مگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور انہیں کہا کہ تم سب لوگ جمع ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سب کو ساتھ لے کر جمع ہوئے، وہاں پہنچے اور عیسائیوں سے بھی کہا کہ تم سب لوگ وہاں آ جاؤ اور ہم سب لوگ مل کے بددعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے یہ پورا جو سین تھا وہ ختم کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ کا جو مطالبہ ہے ہم سے، ہم وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ یعنی ٹیکس مقرر کیا اس وقت عیسائیوں پر، جو ٹیکس ان سے لیا جاتا تھا ان کو امن میں رکھنے کے لیے، یعنی اس کے بعد یہ طے پایا کہ کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے امن میں رہیں گے اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس دیا کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ ایک آیت ہم نے مس کر دی، آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ 62 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے، یقیناً یہی ہوا تھا، یہی سچی بات ہے جو اس دن ہوا تھا وہاں پہ موجود، جو قصہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کہ کیا کیا ہوا، اور پھر بھی جو نجران کا وفد تھا وہ لوگ نہیں مانے، یہ پورا انہیں سنایا جا رہا ہے۔ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران سے اور پوری انہوں نے ڈیٹیل پوچھی اور بتائی بھی انہوں نے اپنی کتاب میں سی ڈیٹیل جو بہت زیادہ ایڈیٹڈ تھی، غلط تھی، اپنی طرف سے لکھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچ باتیں بتائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا تھا، یہ بالکل سچ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والے ہیں، غالب اور حکمت والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس بات کو قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہر فسادی کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فسادیوں میں کبھی بھی شامل نہ فرمائے، ہم سب کو انشاءاللہ اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ایک بہت عجیب بات ہے یہ کہ فسادی ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم نے سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ فساد کرنے والے ہیں اور اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں شاید۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ مچ اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اصلاح کس طرح ہوگی؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی سنت سے اصلاح ہوگی، جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کا طریقہ تھا، اس سے اصلاح ہوگی۔ اگر اس سے ہم ہٹیں گے تو ہمیشہ فسادیوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی فسادیوں میں شامل نہ فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت ایک زبردست بات ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دین کے معاملے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بات کریں جس میں ہم لوگ کامن ہیں، جس میں ہمارے عقائد کامن ہیں۔ سب سے پہلے وہ بات نہ کرنا شروع کر دیں جس میں ہم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ کامن باتوں پہ آئیں کہ ہاں بھائی یہ باتیں تو ہم میں کامن ہیں، یعنی ایک لحاظ سے تو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں۔ کہیں پر اختلافات ہیں تو انشاءاللہ اختلافات آرام سے ہم ڈسکس کر کے ریزولو کر سکتے ہیں۔ پھر فرما رہے نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ایمان لانے کا یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، بات کرو اور دیکھو کہ ہم لوگ سب ایک جیسے ہیں، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تم لوگ صرف آخری کتاب کو نہیں مانتے ہو، آخری نبی کو نہیں مانتے ہو جس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو تو ہم سبھی مانتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تم لوگ ہمارا کہنا ماننا شروع کرو، نبیوں کی طرف آؤ۔ اگر دیکھو گے تو ہماری کتاب تمہیں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آئے گی، وہی باتیں ہیں ساری جو پچھلی کتابوں میں موجود تھی، پھر ہم میں تم میں کیا ڈفرینس ہے یہ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ نہ سمجھیں، منہ پھیریں، تو ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم تو اللہ کو ہی ماننے والے ہیں، چاہے کوئی مانے نہ مانے، چاہے تم اس بات پہ رضامند ہو نہیں ہو، ہم اللہ کو ہی ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔
آیت نمبر 65، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہو گئیں، تو پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ یعنی سب اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں 1000 سال کا ڈفرینس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 سال پہلے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی کتاب نہیں لائے تھے، اسلام کی ہی دین کی کتاب لائے تھے، مسلمانوں کی کتاب لائے تھے۔ ان کے بھی جانے کے ہزاروں سال بعد جو لوگ تھے وہ بگڑتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، وہ اسلام کی ہی تبلیغ کرتے تھے ہمیشہ۔ ایک اس بات پہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہوتا ہے، دین فطرت پہ ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا برین واش کر کے اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا مسلم اور فرمانبردار ہوں۔ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ یہود و نصارہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ جو تھے یہودی تھے یا عیسائی تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ بہت ہی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے، بہت زیادہ فوکسڈ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست تھے۔ وہ سوچے کہ کیا پرسنالٹی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک کافر ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے جو کہ بت تراشا کرتا تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کو پہچانا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دیتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتے چلے گئے۔ اتنے نیک انسان، اتنے بہترین ان کے نیک عمل تھے کہ ان کو دیکھ کر ہزاروں لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی انہوں نے، اور مسلمانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اتنی ساری دعائیں کی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اور توبہ اور استغفار بھی کر رہے تھے اور دعائیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی اپنے دین کا کام لے لے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کو بھی بہترین استغفار کرنے والا اور بہترین طریقے سے اذکار کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ ہم سب کا رخ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف موڑ دے انشاءاللہ، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے فوکسڈ ہوں، ان کے جیسے استقامت ہو ہم سب کے اندر انشاءاللہ، دین پہ چلنے کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی۔ جب ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو ہمیں دیکھ کے جو مسلمان نہیں ہیں تو وہ اسلام لائیں گے، وہ دین کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اچھے مسلمان نہیں ہوں گے تو کس طرح پہ جو نان مسلمز ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اسی بات پہ اپنا لیکچر اختتام پہ کرتے ہوئے بہت ہی پیارا سا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں آپ کو۔ مسلمانوں کے ایک اونچے خاندان نے اپنے حلقہ تعارف کے کچھ اونچے لوگوں کو کھانے پہ مدعو کیا، یعنی کہ کچھ دوستوں کو جو کہ مسلمان بھی تھے اور کچھ نان مسلمز بھی تھے، اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ بہت اونچی فیملی کے کوئی مسلمان گھر تھا انہوں نے، ان میں سے ایک عیسائی انگریز بھی تھا جو مہمان آئے۔ اس میں دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، اور قاب میں پلاؤ بھی تھا، یعنی کہ ڈشز میں ایک جو ڈش تھی وہ پلاؤ بھی تھا۔ عیسائی انگریز نے پلاؤ نہایت شوق سے کھایا۔ کھانے سے جب فارغ ہو گئے اور گفتگو چھڑی تو انگریز عیسائی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ صاحب خانہ سے درخواست کی کہ مجھے کلمہ توحید پڑھا دیا جائے۔
میں دائرہ اسلام میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صرف کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ انگریز عیسائی کہنے لگا کہ جو گھر کے مالک تھے ان سے کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ صاحب خانہ حیران تھے کہ اس عام قسم کی دعوت میں کس چیز نے اس انگریز کے دل کی دنیا بدل دی، اور اس نے حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوال کیا، آپ کو کس چیز نے اس وقت متاثر کیا؟ یعنی کیا بات تھی ایسی جو آپ ایمان لانے پہ قائل ہو گئے؟ آپ کس بات سے متاثر ہوئے ہیں؟ تو اس انگریز عیسائی نے کہا، پلاؤ نے۔ پلاؤ کھاتے وقت میرے ذہن نے یہ سوچا کہ جس قوم کا ذوق کھانے کے معاملے میں اتنا اچھا ہے اور اونچا ہے، دین کے معاملے میں اس کا ذوق کتنا حسین اور بلند ہوگا، اور میرے دل نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے اس بات کی کہ کوئی بھی بات کسی کو کبھی بھی اچھی لگ سکتی ہے، کوئی بھی بات کبھی بھی کسی کو ناگوار گزر سکتی ہے آپ کی۔ تو ہمیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، بہترین مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہمارا جو سامنا ہے کسی نان مسلم کے ساتھ ہوتا ہے، ہم شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ یہ تو کافر ہے، اس سے بات نہ کرو کافر ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے دین میں۔ ہم نان مسلم سے بات کر سکتے ہیں، ان سے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا پیش نہیں آئیں گے تو وہ کس طرح ایمان لائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم انہیں متاثر کر سکتے ہیں، ہمیں دین کی بات انہیں سمجھا سکتے ہیں، اپنا دین ان تک پہنچا سکتے ہیں جب ہم ان کا اعتماد جیت سکیں۔ تو یہ میں نے آپ کو واقعہ اس لیے سنایا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی جو ہے انسان کے دل میں گھر کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت ڈال سکتے ہیں۔ تو کسی بھی بات کو چھوٹا نہ سمجھیں، اخلاق سے کیے ہوئے، محبت سے کیے ہوئے، خلوص سے کیے ہوئے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ کبھی بھی کوئی بھی جو ہے اس سے آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف نان مسلمس کی بات نہیں ہے، مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم ان کے سامنے بہترین طریقے سے رہیں گے اور بہترین ان کے ساتھ اپنا سلوک کریں گے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی ہدایت دے سکتے ہیں، کبھی بھی ان کا دل نرم کر سکتے ہیں۔ اور سوچیں کہ ان کا دل نرم ہوا اور ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی ایمان لایا تو رہتی دنیا تک جب تک وہ عمل کرے گا اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ عمل کریں گے، عمل کا، نیکی کا ایک حصہ ایک پورشن ہمارے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ عمل کرنے والا جس طرح جنت کا مستحق ہوگا، اس طرح عمل پر آمادہ کرنے والا بھی انشاءاللہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرتے کرتے انشاءاللہ ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ جنت کی حرص رکھیں، اور ہم سب کا دل کی گہرائیوں سے شوق ہو کہ ہمیں جنت چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنات النعیم، اللہم انی اسألک الجنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، آمین یا رب العالمین۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسنتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔